اٹھو کہ پھر حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہ کیسا دور آیا، زمین بھی مخالف آسمان بھی دشمن، جائیں تو کدھر جائیں، امراء تو بھاگ جائیں گے، لیکن ہمارا جینا مرنا تو اس دیس کے ساتھ ہے۔ ہم مجروح بدن، گھائل دل اور رشتے ہوئے زخم لیے کدھر جائیں۔ سیاستدانوں کے پاس نہیں، وہ ہمارا سہارا نہیں۔ کس کو آواز دیں؟ ادیبوں کو، شاعروں کو، فلسفیوں کو، دانشوروں کو؟ نہیں، دل نہیں جمتا۔ جی چاہتا ہے علماء کا دروازہ کھٹکھٹائیں، مشائخ کے در دولت پہ حاضر ہوں۔ علماء و مشائخ بچا لو ہمیں، بچا لو ہماری ملت کو، سنتے ہیں تمہارے پاس دین ہے، کہاں ہے تمہارا دین؟ بچاؤ بچاؤ، ہم جل رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارا ملک بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اسے نفرت کی چڑیلیں چمٹ گئی ہیں، اسے عصبیتوں کے سانپ ڈس رہے ہیں، اسے علاقہ پرستیوں کے بچھو کاٹ رہے ہیں، اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کوئی اچھا سا دم کر دو، ہمارا دکھ بانٹو۔ تم کب تک ہنسی بحثوں اور دلکش مناظروں کے سوداگر بنے رہو گے؟ اپنے علم کو زحمت آفری مت بناؤ، رحمت پرور بناؤ، لفظ بازی کے میدان سے نکل کر قوموں کی امامت کرو۔ دیکھو ساری قوم تمہاری دہلیز پہ کھڑی ہے، اگر تم نے سہارا نہ دیا تو کون سہارا بنے گا؟ نوجوانوں، میں تمہیں بھی کہتا ہوں، تم بھی میری پکار سنو۔ تمہارے گرم خون اور تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت اسلام اور پاکستان کو جتنی آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ کرکٹ کے میدان سے نکل کر کے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کرو، خود بھی جاگو اور اوروں کو بھی جگاؤ۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز ہے، جس نے اب بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقاں۔ او مرد مسلماں، اپنی خودی پہچان، آؤ سوئے ہوئے ضمیروں کو آواز دو، مردہ روحوں اور بے جان تنوں کو پکارو، بے حس وجودوں کو کم بیز دلہ کہو۔ سونے والوں کے لیے سونا دشوار کر دو، وہ سونا چاہے بھی تو تمہاری آواز کے زور میں سو نہ سکیں۔ اٹھو، اپنے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں توڑ دو، ملک توڑنے والوں کی ٹانگیں توڑ دو، اپنے گھر اور وطن کو اجاڑنے والوں کی زندگیاں اجاڑ دو، میری گھاگر توڑنے والوں کے کلیجے کاٹ دو۔ کم بیزن اللہ، کم بیزن اللہ۔ اٹھو کہ اب ہنگامے خاموشی نہیں، سکوت شب کو توڑ دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ بوڑھو اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور سحری کے وقت اپنے مالک اور مولا، اپنے رب رحیم کریم کے سامنے فریاد کرو، مالک اس پاکستان کی خیر فرما۔ میری ماں، میری بہنوں، تم بھی جھولیاں پھیلاؤ اور اللہ سے رحمت کی خیرات مانگو۔ آؤ مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے آقا و مولا سے فریاد کریں، اپنے آقا و مولا سے معافی مانگیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب توبہ کرتے ہوئے آجو در رسول پہ، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہاتھ جوڑ کے حضور سے کہو، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی، حضور معافی۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں پکاریں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور ہم سے جو خطائیں سرزد ہو گئیں، آج ہم آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور اپنی زندگی تمہارے نام پہ گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ آؤ اپنے رب سے بھی معافی مانگے اور عرض کریں، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہم نے نظام باطل سے سمجھوتا کیا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ تو اب منبر و محراب سے بھی لگایا جانا چھوڑ دیا گیا۔ آج ہم موجودہ نظام سے مطمئن ہو گئے، ہماری قد و کاوش ختم ہو گئی، ہم نے جد و جہد کرنا چھوڑ دیا۔ نہ نظام مصطفیٰ لا سکتے، ہم ساری زندگی آواز تو لگاتے رہتے۔ سودا نے کیا خوب کہا تھا کہ
مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا، سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعوی عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ نہ جیتتے، علامہ نیازی نے بڑی خوب بات کہی، کہتے جب میں جہد کر کر کے اور محنت کر کر کے تھک گیا، ایک دن میں حضور کے روضے پہ حاضر تھا، مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، تو میں نے حضور سے عرض کی، حضور اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور زندگی ساری لگا دی ہے آپ کے نظام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا نہ طلوع ہوا ہے اور نہ ایسے کوئی امکان نظر آ رہے ہیں۔ اب تو میرے عذاب بھی مدمحل ہو گئے ہیں، بڑھاپا میرے اوپر طاری ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ شکایت کی حضور کی بارگاہ میں، اور پھر مسجد نبوی کے ایک کونے میں سو گیا تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی، تو آقا کریم نے فرمایا تمہارا کام نظام لانا نہیں ہے، اس کی آواز بلند کرنا ہے، اور وہ تم آخری دم تک بلند کرتے رہو گے۔ لوگوں ہم بھی اذان دے رہے ہیں، پتہ نہیں امامت کون کروائے گا، لیکن ہم نے سوئی ہوئی خوابیدہ قوم کو بیدار کرنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، دنیا کے اوپر تم کس لیے آئے ہو، تمہارا مقصد حیات کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آؤ حالات کا جائزہ لیں اور اپنے رب سے پکاریں، میرے مالک ہم حالات کے جبر کے سامنے جھک گئے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی جئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے، اور زندگی کا ایک ایک سانس تیرے رسول کے نام وقف کر دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سارے لوگ بھی پوری قوت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے کیا نظام باطل کو ہم لوگ مٹا لیں گے؟ لیکن صاحبو ہم نے اپنے کام کو ہر صورت میں جاری رکھنا ہے۔ وہ کہانی آپ نہیں بھول سکتے ہیں کہ جب اللہ کے ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، کسی نے دیکھا کہ چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی کہیں سے لا کر کے اس آتش کدے پہ پھینکتی ہے، اور 2-4 مرتبہ کسی نے دیکھا تو چڑیا سے پوچھا، چڑیا اس آتش کدے کو تو بجھا تو سکتی نہیں ہے، لیکن اپنی چونچ کے اندر اتنا پانی لا کر کے ڈال کر کے کیا مشق کر رہی ہے؟ تو چڑیا نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ جانتی ہوں کہ میں اس آتش کدے کو بجھا نہیں سکتی، لیکن میں اپنے فریضے سے غافل نہیں ہوں۔ کل جب کہ فہرست تیار ہوگی آگ بھڑکانے والوں کی اور آگ بجھانے والوں کی، تو میرا نام نمرود کو ٹھنڈا کرنے والے کوششوں میں شامل تو ہوگا۔ وہ مائی بھی تو سوت کی اٹی لے کر کے یوسف کے خریداروں میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی۔ کبھی آپ نے جگنو کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس کتنی کو روشنی ہوتی ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں وہ بھاگتا پھرتا ہے؟ تمہارے پاس تو قرآن کے اجالے ہیں، اس لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور پوری قوت کے ساتھ اس اندھیروں، اس ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ لنگڑے مچھر سے نمرود کا فخر توڑنا جانتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا حصہ اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو نبھائیں، اور اپنے آقا و مولا کے نام کا نعرہ ساری زندگی ہم لگاتے رہیں، اور نظام مصطفیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کبھی بھی سرد ہو کر کے نہ بیٹھیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو موجودہ نظام کا حصہ اور اس سسٹم کا حصہ بن کے رہ گئے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں کہ جب کوئی بھی الیکشن آتا ہے اور کوئی سیاستدان ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے لگ کے زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح دونوں ہاتھ سے قوم کو لوٹا ہے، اور نئے رنگ و روپ کے اندر لوگ آ کر کے کس طرح سے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ کیا ہم ساری زندگی دھوکہ ہی کھاتے رہیں گے؟ 63 برس تو بیت گئے، کیا باقی زندگی بھی اس فراڈ میں گزار دیں گے؟ آؤ آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جو باقی زندگی ہے ہم کسی سیاستدان کا، کسی چور ڈاکو لٹیرے کا اور کسی بے حمیت اور بے غیرت کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ جب بھی نعرہ لگائیں گے محمد عربی کا نعرہ لگائیں گے، جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے، اور ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز حضور کے نام پہ گزریں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ وہ لمحے آنے والے ہیں کہ اس ملک کے کوچہ و بازار کے اندر جو ہے وہ جھنڈا میرے مصطفیٰ کا ہی بلند ہوگا۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا۔
اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارا جینا مرنا اس وطن کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ وہ لمحے آئیں گے، ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی، جھنڈے لے کر کے نکلیں گے اور ترک ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی پتھر کی اوٹ میں بھی چھپنے کی کوشش کرے گا، احادیث میں آتا ہے وہ پتھر بھی آواز دے کے مسلمان مجاہد کو کہے گا کہ ادھر آ، میرے پیچھے یہ ظالم چھپا ہوا ہے، اور وہ پتھر اور وہ جھاڑی بھی اس کو پناہ نہیں دے سکے گی، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہی گونج اٹھے گا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر جاتا ہے، اور وہاں ایک سکھ فیملی نے اس کو گرفتار کر لیا، اپنے گھر میں لے گئے کہ یہ کوئی سمگلر ہے اور صبح اپنی آرمی کے سپرد کریں گے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو وہ شخص کہتا ہے جس کمرے میں مجھے مقید کیا گیا اس کی کھڑکی پر ایک بوڑھی عورت ظاہر ہوئی، جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بڑھاپے کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ میں نے دیکھا تو وہ گھور کے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے غصے سے اور نفرت کے انداز سے میری جانب دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے پاکستان تمہیں اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں تو فوجی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ سکھوں نے تو پاکستان کے بنتے ہوئے جو ظلم کیے تھے وہ ہم آج تک نہیں بھولے۔ ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور انہیں کرپانوں کی نوک پہ چڑھایا گیا اور پھر پٹک کے زمین پہ مارا گیا۔ وہ دن کتنے دردناک تھے۔ کیا پاکستان کو ایسے ہی مٹا لیا جائے گا؟ اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ ریت کے اوپر نہیں بنا ہوا کہ اس کو جو مرضی مٹا لے۔ مشکل وقت ضرور ہمارے اوپر اس وقت ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے کارپرداز اور ذمہ دار اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، اور عوام بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ علماء نے بھی اپنے منصب کو چھوڑ دیا ہے، اور اس وقت ملک کے اوپر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، لیکن یہ ملک کچی بنیادوں پر نہیں، 10 لاکھ شہیدوں کے خون کے اوپر قائم ہوا تھا۔ سکھوں نے جس انداز کے ساتھ گھر لوٹے تھے، میں اس شخص کی خود کہانی سنی ہے، آج بھی وہ زندہ ہے۔ کہتا جب ہم واپس پلٹے ہجرت کرتے ہوئے تو سکھوں کا ایک جتھا ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، تو ہم نے ایک کماد کے کھیت میں چھپ کر کے اپنی جان بچائی۔ ایک بچہ تھا جو روتا تھا، اور سارے قافلے والے گھورتے تھے اس کی ماں کی طرف کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا اور ہمارا پتہ دے دے گا۔ تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا گھونٹ دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا، پاکستان کی بنیادوں میں کتنا خون ہے اور پاکستان کی بنیادوں میں کتنا لہو ہے۔ جو راستے ہندوستان سے پاکستان آتے تھے ان میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں گرانے کی گنجائش باقی رہی ہو، اس لیے کہ جب سکھ مسلمان جوان لڑکیوں پر حملہ آور ہوتے تو وہ کنووں میں چھلانگیں لگا کے اپنی آبرو کی حفاظت کرتی۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ سفر کاٹے ہیں، جنہوں نے وہ لمحے دیکھے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کیا تم نے پاکستان بنایا تھا؟ تم نے تو ماؤں کی گود سے بچے چھین کر کے کرپانوں کی نوکوں پہ چڑھائے تھے۔ تو وہ عورت روئی، اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو کتنی عورتیں تھیں جو سکھوں کے ہتھے چڑھ گئیں، ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک عورت میں بھی ہوں، اور اب بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن ابھی تک اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور راتوں کو چھپ چھپ کے نماز پڑھتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر تم چھٹ کر کے پاکستان چلے جاؤ تو پاکستانی قوم کو میرا پیغام دینا۔ اس فوجی کے حوالے سے وہ پیغام میں آپ کو پہنچا رہا ہوں جو اس عورت نے جو جوانی کے دور میں 47 میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی اور پھر ان کے بچوں کی ماں بھی بنی اور آج تک وہ مسلمان ہے۔ اس نے جو پیغام دیا اس کو دل کے کانوں سے سننا اور اس کو گوشے ہوش سے سماعت کرنا۔ اس بوڑھی عورت نے اس فوجی کو کہا اگر تمہیں پاکستان جانا ہوا تو پاکستانی قوم کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت اور بے وفائی نہ کرنا۔ پاکستان وہ مقدس ملک ہے کہ جب میرے بچوں اور پوتروں کو بخار آ جاتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ عظیم المرتبت ملک ہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ یہ خوبصورت ملک، یہ کھیتوں اور کھلیانوں اور پہاڑوں، دریاؤں، مرغزاروں اور لالا زاروں کا ملک، جس کا چپا چپا جو ہے وہ لال بدخشاں جیسا ہے، اور جس کے پہاڑ جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ذخیرے اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔
دعا کریں کہ اللہ اس وطن کے ایک ایک گوشے کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں غیرت مند باہمیت حکمران نصیب فرمائے جو اس ملک کی آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ اور پاکستان نے صرف جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے ایک مضبوط سائبہ اور حصار نہیں بننا ہے، بلکہ پاکستان تو عالم اسلام کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا اس وقت پوری دنیا میں چراغاں کیا گیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ اسلامی بم قرار دیا گیا تھا، اور دنیا کے مظلوم اور مقہور لوگ ہماری راہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ لیکن آج پاکستان جن بکھیڑوں اور جن مشکلوں میں الجھا ہوا ہے، انہوں نے کسی کو مصیبت سے کیا چھڑانا ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو خود کچھ دھماکہ ان کے جسم کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ پتہ نہیں کس بد نصیب کی اس ملک کو نظر لگ گئی، لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اتنی دیر تک حالت نہیں بدلا کرتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے۔ کیا ہم اس نظام باطل سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پہ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو نظام باطل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے سامنے اگر 1000 آدمی بیٹھا ہے تو اس پیغام کو پوری قوت کے ساتھ 100 آدمی تک پہنچا دے تو 1,00,000 آدمی تک پیغام پہنچ جائے گا۔ اور اگر میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ 1,00,000 ہیں اور یہ پیغام اگر وہ 100 آدمی کو پہنچا دے تو 1,00,00,000 آدمی تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ ظاہر ہے ہر شخص خطابت کا وہ تنتنا اور لفظوں کے اندر وہ بانک پن نہیں رکھتا ہوتا ہے، لیکن جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسد ہی وہ حشر بپا کر دیتی ہے کہ جو لوگوں کے اسہد کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے خطبے بے روح ہو گئے ہیں، ہمارے لفظ بے نور ہو گئے ہیں۔ اقبال نے اس دکھڑے کو بیان کیا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کی صلاحیتیں اور ان کے جذبے آج پھر اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلم اپنے وقار کو ہم نے بلند کرنا ہے۔ دنیا کے سامنے ہم نے ایک آبرو مند زندگی جینے کا گر سیکھنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کیوں پیچھے رہ گئے۔ میں کہتا ہوں کبھی اپنی حالت دیکھی ہمارا حال کیا ہے۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ ریلوے کا ٹکٹ بھی بغیر رشوت کے نہ ملتا ہو تو اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ جس قوم کی مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی لوگوں کی دست برد سے محفوظ نہ ہو، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا، ہم نے دیکھا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج گرمی کا موسم آیا ہے، لوگ جگہ جگہ واٹر کولر نصب کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو گلاس رکھتے ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اچھا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہیں۔ میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے نکلا تو میرے آگے ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جلنے والے کا منہ کالا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میری قوم اتنی گر گئی ہوئی ہے کہ ایک مزدور سے بھی جلنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ جب قوموں کے تیور اور قوموں کے لچھن اور لوگوں کا انداز زندگی ایسا ہو تو پھر قومیں آگے نہیں بڑھا کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے، اپنے اندر اخلاقی قوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر غیرت و حمیت کا نور پیدا کرنا ہے۔ علماء نے اپنے خطبوں کو، اپنی تقریروں کو مؤثر بنانا ہے۔ اگر ہماری تقریر لوگوں پہ اثر نہیں کرتی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، اسد دھوم مچا دیتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مکفہ جملے اور ہماری خوبصورت گفتگو اور ہمارے لف و نشر سے مرتب باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کیوں نہیں کرتی۔ ہم اپنے عمل پہ زور کریں۔ میرے شاہ نقشبند بخاری، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس شخص کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کردار وہ چمک نہیں رکھتا تو گفتار کے اندر تو پھر روشنی کہاں سے آئے۔ ایک مجدد الف ثانی تھا، اس نے پورے ہندوستان کی کایا پلٹ دی۔ آج ہر تنظیم کا قائد مجدد ہے اور قوم تبدیل نہیں ہو رہی۔ ایک غوث اعظم تھا، اس نے پورے زمانے کو زندگی دے دی اور محی الدین انہیں اس لیے کہا جاتا ہے۔ آج ہر آستانے کا سجادہ نشین وقت کا غوث ہے،
لیکن آج قوم کی تقدیر کیوں نہیں بدل رہی؟ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ نہ جوانوں میں وہ حال رہا، نہ بوڑھوں کی وہ کیفیت نہیں، نہ قوم کے ذمہ دار اور کار پرداز اپنے منصب سے آگاہ رہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو نقصان یہ ہوا کہ کارواں لٹ گیا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ احساس زیاں کی دولت بھی لٹ گئی۔ کیا غالب نے خوب کہا تھا، ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفان خیز، گسستائے لنگر کشتی و ناخدا خفت است۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، سمندر میں طوفان بپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کشتی بچ سکتی تھی اگر کشتی بان جاگ رہا ہوتا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ناخدا بھی نیند کے ہچکولوں میں ہے۔ میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمر مدینے میں قدم رکھتے تھے، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپتی تھیں۔ آج ہم دوسروں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ہم صرف 313 تھے، زمانے کی کایا پلٹ دی، اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں۔ آج کس کے گھر اجڑ رہے ہیں، کس کا گلا کاٹا جا رہا ہے؟ حافظہ کمزور ہو تو بات اور ہے، لیکن کیا ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے گلے کاٹے گئے، اور جب خون بہہ گیا تو ہمارے پھپھڑوں کے اندر پیٹرول بھرا گیا اور پھر لاشوں کو آگ لگائی گئی۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے بھائیوں کے سر سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر تڑپنے کے لیے دھوپ میں چھوڑا گیا۔ یہ درد بھی ابھی تازہ ہے کہ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر اتنے لوگ بھر دیے گئے جتنی گنجائش نہیں تھی، اور انہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا گیا، اور وہ جب مرنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے۔ جب کنٹینر جا کے وہاں کھولے گئے، 2 اور 3 لوگوں کے علاوہ جنہوں نے دکھ کی داستان سنائی، باقی سارے لوگ شہادت کا جام پہن چکے تھے۔ احمد موصل میں چیختی رہی اور اپنے بھائیوں کو پکارتی رہی، محمد بن قاسم کو آواز دیتی رہی، صلاح الدین ایوبی کو پکارتی رہی، لیکن اس کو کوئی دلاسا دینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ اپنے محلوں میں ہمارے حکمران مست رہے۔ OIC جو کہ بیت المقدس کے ایک حصے کو آگ لگنے کی وجہ سے مارز وجود میں آئی تھی، پوری کائنات کو آگ لگ گئی، امت مسلمہ انگاروں میں لوٹتی رہی، اور OIC نے کوئی بھی کردار ادا نہ کیا۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی فرمایا کرتے تھے، OIC کو اب پنجابی میں پڑھیں کہ OIC اب چلی گئی، اب ہمارے پاس نہ کوئی وحدت ہے، ہمارے پاس نہ کوئی نظم ہے۔ آج رہنمایان قوم کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے، اور قوم ہے کہ بے حسی کی گہری نیند سو رہی ہے۔ اگر ہم آج بھی نہ اٹھے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان مٹ جائے گا، اگر ہم نہ اٹھے تو پاکستان تو نہیں مٹے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، اور آنے والی نسلیں ہمیں برے لفظوں سے یاد کریں گی۔ آنے والا جو دور ہے وہ بصیرت والی آنکھوں سے بصیرت والے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ انتہائی خطرناک دور آ رہا ہے، بہت ساری اکھاڑ بچھاڑ ہونے والی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ ہم نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ موت سے تو شاید کوئی بچ نہ سکے، لیکن لوگ 2 طرح کے ہوں گے، ایک نظام کفر کا حصہ بن کر کے اور اس باطل نظام کا حصہ بن کر کے کتے کی موت مریں گے، اور ایک لوگ جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے شہادت کا تاج پہنیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ آج کس کانفرنس میں کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس طرح سے میدان عمل میں اترنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالی جل شانہ غالب ہے، اس نے ابابیلوں سے بھی ہاتھی والوں کو ختم کیا ہے۔ یہ دین انشاءاللہ غالب ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح صاف اور 2 ٹوک فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور وہ لمحے امت نے دیکھنے ہیں اور وہ گھڑیاں آنی ہیں، گو شاید ہم نہ دیکھ سکیں۔ ایک شاعر کا شعر مجھے بہت تڑپاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے اس گلشن میں آئے تو گلشن اجڑ چکا تھا، اور بہار اس وقت آئے گی جب ہم اس گلشن سے جا چکے ہوں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، جو لوگ بدر احد میں شہید ہوئے تھے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، جو لوگ پاکستان کی تحریک میں جان دے گئے انہوں نے پاکستان کو بنتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس لیے اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب ہمارے آنکھوں میں ہے، گو ہم نہ بھی دیکھ سکیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس خواب کو ضرور شرمندہ
ताबीर होते हुए देखेंगी। हम कब्र में भी होंगे तो कब्र में हम खुश हो जाएंगे, हमारी रूह सरशार होगी। मैं उस मुजाहिद को नहीं भूल सकता जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया और फिर उसने आखिरी हिचकी में ये लफ्ज़ कहे थे कि जब अल्लाह इस्लाम को फतह दे दे तो मैं तुम्हें और कोई वसीयत नहीं करता, मेरी कब्र पे आके ये खुशखबरी सुना जाना। आज उनकी कब्रें भी तक रही हैं। क्या आप वो भूल गए हैं जब बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों और सहूनियों का कब्जा हुआ तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे आके ठुड्डे मारे थे और कहा था उठ और हमारा मुकाबला कर। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी में तो कोई उनके सामने खड़ा ना हो सका। ये असल सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र को ठुड्डा नहीं था, ये उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ा गया था, उसको उठाया गया था। लेकिन हमने कहा मियाँ हम इतने सो गए हैं, हम तो सोरे इसराफील से ही जागेंगे, इससे कबल तो हम बेदार नहीं होगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हम नशी वतनों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज भी काबल और कंधार पे इस्लाम का ही झंडा है, आज भी बगदाद पर इन मुश्किलात के बावस इस्लाम का ही झंडा है। लेकिन वो ज़माना भी दुनिया ने देखा जब बगदाद उजड़ रहा था और कुछ लोग इस उन्वान से मुनाजरा कर रहे थे कि रंगे हुए कपड़ों के साथ नमाज होती है या नहीं होती। आज बगदाद तो दोबारा अपनी शान व शौकत के साथ बहाल हुआ, फिर उजड़ा और इंशाअल्लाह फिर बहाल होगा। लेकिन तारीख़ ने उन लोगों को याद रखा है जिन्होंने कौम को उस वक़्त लोरियाँ दे के सुलाया, जब कौम को बेदार करने का मौका था उन्होंने कौम को खाबीदा कर दिया। इश्क व मस्ती का जनाजा है तख़य्युल इनका, इनके अंदेशाए तारीख में कौमों के मज़ार, चश्मे आदम से छुपाते हैं मकामाते बुलंद, करते हैं रूह को खाबीदा बदन को बेदार। मैं कहता हूँ वो पीराने उज़्ज़ाम, वो कायदीन कौम और वो मिल्लत के ज़ुअमा जो कौम को लोरियाँ दे रहे हैं और उस कौम को जो है वो क़याम का दर्स नहीं देते, सिर्फ सुजूद का दर्स देते हैं, तारीख़ कल उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को फतह देनी ही देनी है और नाम मोहम्मद का झंडा ऊंचा ही ऊंचा होना है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि पीर का मकसद ये नहीं है कि भेड़ों की एक जमात इकट्ठी कर ले और बहुत सारे लोग अपने हल्का इरादत में जमा करके लोगों पर फ़ख्र जताता फिरे कि मेरे इतने मुरीद हैं। हज़रत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं पीर का मकसद तरीक़त ये है कि वो शेरों का एक जत्था तैयार करे और फिर वक्त आए कि फैसला कुन मौके के ऊपर खड़ा करके दीन इस्लाम के झंडे को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब कर दे। क्या हम इस फरीज़े को भूल चुके हैं? अगर भूल चुके हैं तो फिर उस आहद को हमने दोबारा ताज़ा कर। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखला के रुखे दोस्त तेरे लिए ज़िंदगी और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितनाए मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीं का परस्तार करे। इदारतुल मुस्तफ़ा पाकिस्तान में इन हालात में जबकि मायूसियों की लहर चारों जानब दौड़ चुकी है, बेदारी उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद करके अपने फरीज़े को अंजाम दिया। को 4 जून को साहिवाल डिवीज़न की जानब से बल्दिया ग्राउंड में एक अज़ीमुश्शान बेदारी उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद होगी। फिर उसके बाद 26 तारीख को इंशाअल्लाह फैसलाबाद डिवीज़न की बेदारी उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह 30 जून बरोज़ जुमारात बाद नमाज इशा इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस गुजरांवाला में मुनअक़िद होगी। इंशाअल्लाह ये काफ़िला आगे बढ़ता चला जाएगा। वो अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये उठे हुए कदम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे और आप भी मेरे साथ हम कदम रहना और कदम से कदम मिलाते हुए चलना। ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये उलमा, ये मशाइख और आप इतने जज्बों के साथ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। लेकिन अगर आप ना भी आते तो मैं अकेला ही रांझा बन के इस पैगाम हक़ का झंडा उठाकर मैदान में रहता और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है इस पैगाम को आगे मुंतकिल करते रहेंगे। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का नूर नसीब फरमाए। इस अज़म के साथ आफाक के हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेंगे, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर